میں حویلی کی واحد لڑکی تھی، اس لیے سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر حویلی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز رات کے اندھیرے میں کسی نے مجھے بے ہوش کر کے میری عزت تار تار کر دی۔ میری ماں نے اس بات کو چھپا لیا، مگر میں حاملہ ہو گئی، اور یہ بات جب سب کو پتہ چل گئی تو حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ میری منگنی ٹوٹ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی، میں حویلی کے لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی بابا تاؤ کے سامنے بیٹھے گاؤں کی پنچایت کے اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ مجھے وہاں ٹھہرنا مناسب تو نہیں لگا، لیکن بابا میری جانب دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی تاؤ کو خاموش کروایا اور مجھے اشارے سے اپنی جانب آنے کو بولا۔ مجھے عجیب سی جھجک ہو رہی تھی، کیونکہ تاؤ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور جب جب بابا مجھے اہمیت دیتے تھے تو ان کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا تھا، ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ جاتے تھے۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے بابا کو دور سے سرنفی میں ہلا دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ لیکن اچانک ہی بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور قدم بقدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ مجھے ایک بار پھر پریشانی ہونے لگی تھی، لیکن جیسے ہی باپ کا شفقت بھرا لمس مجھے اپنے سر پر محسوس ہوا تو ساری پریشانی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ میں نے بھی بابا کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے لاڈ سے بولی، بابا مجھے نانو گھر جانا ہے، ماما بول رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لے لوں، اگر آپ بولیں تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور کہنے لگے، گڑیا اب 2 دن پہلے ہی تو وہاں گئی تھی، آپ جانتی ہیں نا شاہ زین اور باقی سب کو آپ کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے، وہاں پر بہت مرد ہیں، آپ کے ماموں کے بیٹے ہم سب کو پسند نہیں ہیں۔ کیا آپ اس بات سے ناواقف ہو؟ ان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ میرا سر جھک گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی سر نفی میں ہلایا تھا اور کہنے لگی، بابا یہ بات نہیں ہے، میں ہر چیز سے واقف ہوں، پر ثانیہ سے ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن میری آنکھوں میں نمی میرے باپ کو پگھلا چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی میرے سر پر دوپٹہ جمایا اور ملازمہ کے ہاتھوں چادر منگوا کر میرے گرد پھیلائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پورچ میں لے آئے۔ مجھے ڈرائیور کے حوالے کیا اور کچھ نصیحتیں کر کے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میری تو باچھیں کھل اٹھی تھیں۔ میرا باپ ایسا ہی تھا، میری ذرا سی تکلیف پر وہ یکدم ہی بلبلا اٹھتے تھے۔ سب کو نظر انداز کر کے وہ ہمیشہ میرے برابر میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں حویلی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے یہاں ایک بددعا تھی کہ ہمارے خاندان میں بیٹی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن میری ماں بہت ہی اعلیٰ کرموں والی عورت تھی، ہر وقت نماز روزہ کرتی رہتی تھی، اس لیے شاید اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا کر ہی دی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی بھی تھے جو مجھ پر بابا کی طرح ہی جان چھڑکتے تھے، لیکن جو مقام میرے دل میں میرے باپ کے لیے تھا وہ کسی کے لیے کبھی بن ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حویلی میں میرے ایک تاؤ جن کے 2 بیٹے تھے اور ایک چاچو جن کا 1 بیٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی اس حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ میرے دادا دادی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے پورے گھر کے سرپرست میرے تاؤ تھے، لیکن بابا میرے سامنے ان کی بھی چلنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے صاف حکم دیا ہوا تھا کہ بنش اسکول کے بعد آگے پڑھائی نہیں کرے گی، لیکن بابا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس حق میں تو میرے بھائی اور میری ماں بھی نہیں تھے، لیکن میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کروانے کی قسم اٹھا لی تھی۔ میرا بچپن میں ہی رشتہ شاہ زین کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، جو میرے چاچو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور دل ہی دل میں بھی اس کی گرویدہ تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ حویلی والے مرد ویسے بھی حسن سے مالا مال تھے،
پورے گاؤں میں ہمارے نام کا چرچا تھا۔ سردار بھی میرے تاؤ، چچا، بابا کی بہت عزت کرتے تھے، جبکہ تاؤ کو تو باقاعدہ ایک معزز سرپنچ کی حیثیت سے پنچایت میں بٹھایا بھی جاتا تھا۔ میں رات کو جب نانو کے گھر سے واپس آئی تو ہمارے گھر میں ایک الگ ہی دنگل مچا ہوا تھا۔ تاؤ بہت تیز تیز غصہ کر رہے تھے، جبکہ میرے بابا، ماما، میرے دونوں بھائی سر جھکا کر تاؤ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ چاچا اور شاہزین کے چہرے پر بھی غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میری چاچی اور تائی بھی خاموشی کی مورت بنی سب تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر سب کی توجہ کا مرکز میں بن گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ تاؤ جس انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت میرا قتل کر دیں گے۔ میں جیسے ہی گھر آئی تو میری ماں میرے قریب بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی میرے بابا، میری ماں اور میرے بیچ حائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے سب کی موجودگی میں ایک بار پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کندھے سے تھام کر میرے کمرے تک لے آئے۔ میرے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور کہنے لگے، جب تک میں نہ کہوں کمرے سے باہر نہیں آنا، خاموشی سے کمرے میں جاؤ اور نیم دراز ہو جاؤ، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہوگا۔ میں نے سر کو اسبات میں ہلایا اور سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کس بات کا تماشا لگا ہوا ہے اور تاؤ کس لیے اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ آدھی رات کو مجھے اچانک ہی بھوک کا احساس ہوا تو بے ساختہ میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں بچپن سے ہی بھوک کے معاملے میں بہت کچی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی باہر جاؤں اور کھانا تناول کر لوں، لیکن بابا نے کہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں میں کمرے سے باہر نہ جاؤں۔ یہی سوچ کر میں کمرے میں ہی دبک کر بیٹھی رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن بھوک کسی بھی طور پر مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر بعد خود ہی تھک کر سو جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بھوک نے مزید رفتار پکڑ لی تھی اور مجھ سے اب بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک پل کو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ مجھے اندھیرے سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ میں نے ارد گرد نگاہ گھمائی تو سب کمرے بند تھے، یعنی سب لوگ ہی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی کچن کے اندر آئی اور وہاں کی لائٹ جلانے کی کوشش کی، لیکن شاید لاؤنج اور کچن کے حصے کا سوئچ باہر سے بند کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہاں پر لائٹ جلانے سے بھی روشنی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے چاند کی روشنی میں ہی اپنی آنکھیں بڑی کر کے کھانا تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں ابھی اسی چیز میں مصروف تھی کہ اچانک ہی مجھے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں بے ساختہ ڈر کر مڑی اور حواس باختہ سی بولی، کون ہے؟ لیکن جواب ناطر تھا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ ایک بار پھر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی خوف کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں اندھیرے سے بہت خوف کھاتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے قریب بڑھ رہا ہے۔ میں دیوار سے لگ گئی تھی اور اچانک ہی مجھے اپنے گرد ہاتھ رکھے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی میرے منہ پر رومال رکھ دیا گیا تھا، جس کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس آدمی کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ آخری وقت میں بس مجھے ایک آواز آئی تھی کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ صبح جب میری آنکھیں کھلیں تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن میری حالت بہت بری تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میری حالت قابل رحم تھی۔ مجھے یکدم ہی خود پر غشی طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور میں کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی ایک بار پھر مجھے کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت میری ماں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا، اور ان کے اٹھانے سے میری آنکھ یکدم ہی کھل گئی تھی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی، جبکہ میں نے فوراً ہی انہیں چپ کروا دیا تھا۔ میرے ہاتھ بے ساختہ ان کے ہونٹوں پر گیا تھا، جس کو محسوس کر کے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔
میں ان کے سینے سے لگ گئی، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنا جسم درد کے باعث ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو بہت مضبوط ظاہر کیا تھا۔ اگر میں ذرا سے بھی اپنی ماں کے سامنے ٹوٹتی تو میری ماں کی حالت مزید بکھر جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے میرے ماں باپ کافی اہمیت کے حامل تھے۔ میں نے انہیں اپنے وجود سے علیحدہ کیا اور خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شاور کھول کر میں اس کے نیچے بیٹھ چکی تھی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میری تو پوری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرنے دیا تھا۔ میں نے خود کو رگڑ رگڑ کر دھویا تھا۔ میں باہر آئی تو میری ماں بالکل سن سی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے گال پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بینش، یہ سب کچھ کیا ہے بیٹا؟ تمہاری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ ان کی آواز میں موجود تکلیف میرا دل چیر رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اماں، یقیناً اس میں کوئی مصلحت تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں اپنا مجرم خود نہیں تلاش لیتی تب تک آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تمہارے بابا کو ضرور بتاؤں گی تاکہ وہ معلوم کریں کہ یہ حرکت تمہارے ساتھ کس نے کی ہے۔ لیکن میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا اور انہیں سمجھانے لگی تھی کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو بدنامی آپ کی بیٹی کی ہی ہوگی۔ پوری حویلی آپ کی بیٹی پر تھو تھو کرے گی اور ایک عورت ذات پر لعن طعن ہوگی کہ میرا ہی کردار خراب ہے، اسی لیے خاموش رہیں اور تماشا ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ میں خود ہی اس آدمی کو تلاش لوں گی جس نے یہ حرکت کی ہے۔ یقیناً یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، ہماری حویلی کا ہی ہے۔ میں اس آدمی کو ہرگز معاف کرنے کی سکت نہیں رکھتی ہوں۔ میں جب تک اس آدمی کو پنچایت میں نہیں گھسیٹ لیتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میری ماں میری ارادوں سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں بہت جلد خاموش کروا دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ میری نگاہیں سب پر کسی چیل کی مانند تھیں۔ اس واقعے کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ میرے بابا ایک پل میرے سرہانے سے نہیں ہٹتے تھے۔ مجھے اپنی بیماری میں بھی اس رات کی اذیت یاد آتی تھی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی اپنی آنکھ سے آنسو گرنے نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ ہوئے اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے تھے اور اب مجھے اپنے اندر مزید تبدیلیاں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری طبیعت کافی نڈھال ہو رہی تھی۔ میری ماں میرے ساتھ ہوئے اس واقعے سے بخوبی واقف تھی اور میری اس تبدیلی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل بہت برے طریقے سے بول رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے اپنی صحت کا دھیان رکھنے کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ایک تو وہ میرے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئی تھی، اور ان کی حساس طبیعت کی وجہ سے بھی میں خود کو بہت زیادہ سنبھال رہی تھی۔ 2 دن سے مجھے بہت الٹیاں ہو رہی تھیں۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ میرا پیٹ خراب ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں تو بہت جلد ایک بدنامی کا دھبا اپنے ساتھ چھوڑنے والی ہوں۔ میری طبیعت اس قدر نڈھال ہو گئی تھی کہ میں بہت مشکل سے نیچے آئی۔ سامنے ہی سب میز پر بیٹھے ناشتہ تناول کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چاچو نے بلند آواز میں مجھے بھی ناشتے کی میز پر آنے کی دعوت دی۔ میں مسکرا کر جیسے ہی ان کے پاس بڑھنے لگی تو مجھے ایک زور کا چکر آیا اور میں وہیں حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فوراً ہی مجھے میرے بابا ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ میری ماں تو مجھے ہسپتال لے جانے کے حق میں نہیں تھی، شاید وہ میری کیفیت سمجھ گئی تھی اور اسی چیز سے وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ میرے تاؤ نے سب پر سختی کرتی تھی کہ مجھے کوئی بھی جینٹس ڈاکٹر نہیں دیکھے گا۔ ویسے تو میرے تاؤ پڑھائی کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب ہمارے گھر کی عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ لیڈی ڈاکٹر کو ہی تلاش کرتے تھے۔ مجھے ان کی یہ سوچ کبھی سمجھ نہیں آئی تھی،
لیکن میں بس ان کی اس بات پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ میری آنکھ میری ماں کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ شاید میرے ساتھ ہوئی زیادتی سب کو معلوم ہو گئی تھی۔ میرے اٹھتے ہی میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا بنیش، ہم برباد ہو گئے۔ تمہارے بابا کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس درندے نے ہمیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ان کی آواز میں موجود درد چیخ چیخ کر یہ بات بتانے کے لیے کافی تھا کہ میرے ساتھ ہوئی زیادتی میرے باپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ ابھی میں اپنی ماں کو سنبھالتی، اس سے پہلے ہی سرخ آنکھوں سمیت میرے بابا حواس باختہ سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ ان کی حالت کافی قابل رحم تھی۔ ان کی آنکھوں میں موجود نمی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہوئی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا تھا اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کی بے رخی نے مجھے اندر ہی اندر مار دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی ہو، آسمان میرے سر سے کھینچ لیا ہو۔ مجھے اگر زندگی میں کسی سے بے انتہا محبت تھی تو وہ میرا باپ ہی تھا۔ میں ان کے لیے پاگل تھی، اور آج ان کی بے رخی مجھے واقعی پاگل کرنے کے در پر آ گئی تھی۔ مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا دل اپنے ہاتھوں میں بھینچ رہا ہو۔ تھوڑے ٹریٹمنٹ کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ میں ابھی اپنے کمرے کی جانب جاتی کہ گرجتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بابا کی تھی۔ رک جاؤ، اس ناہنجار لڑکی کو میں اپنی حویلی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے بے یقینی سے مڑ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی باپ تھا جو مجھے ڈھیروں انسانوں کے بیچ مان بخشتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے اپنے سر پر بٹھا لے، اور آج جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو اس نے ایسا رخ موڑا کہ میں پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ میں نے اپنے باپ کی جانب حیران نگاہوں سے دیکھا تو وہ مجھے ایک بار پھر دیکھتے ہوئے دھاڑے تھے۔ میں اس لڑکی کو اپنے خاندان کے ساتھ اب مزید نہیں جوڑ سکتا۔ اس سے کہو جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کے در پر ہی روانہ ہو جائے۔ میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ جبکہ میری آنکھیں پل میں بھر آئی تھیں۔ یہ پہلا وقت تھا جب میں اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی کے بعد رو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے بابا لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ مجھے ابھی گھسیٹتے اس سے پہلے ہی ہم دونوں کے بیچ میرے تاؤ حائل ہو گئے تھے، اور وہ میرے بابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے۔ اب اگر تم اسے خاندان سے بے دخل کرو گے اور حویلی سے نکال دو گے تو ہمارے لیے یہ سب کچھ باعث شرمندگی ہوگی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے لیے دھبا بنے۔ بہو، اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، ہم فوراً ہی کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ جبکہ میں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بہت روئی تھی۔ میری آواز میرے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میری ماں مجھے چپ کروا کر تھک چکی تھی، لیکن میرا رونا ایک پل کو نہیں تھم رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کا غبار رو رو کر باہر نکال دیا تھا۔ آج مجھے پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر پر باپ کا سایہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بابا نے اپنی چھاؤں میرے سر سے ہٹائی تو میرا پورا جسم دھوپ کی جلن سے جھلس گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور چاچو نے بھی ہم سے تمام تعلق توڑ لیے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایسے لڑکی سے اپنے اتنے لائق فائق بیٹے کی کبھی بھی شادی نہیں کروا سکتے جو پہلے ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کروا کر اپنے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد کو پال رہی ہو۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی چابک کی مانند تھے، لیکن میں سب کچھ خاموشی سے سہ رہی تھی، کیونکہ مجھے بس اپنے رب کے کن کا انتظار تھا۔ شاید یہ سب اس بات سے ناواقف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھ سے رخ پھیر لیا تھا۔ اگر میرا ساتھ کوئی دے رہا تھا تو وہ صرف میری ماں ہی تھی۔ اس کے علاوہ میری جانب کسی نے بھی قدم نہیں بڑھایا تھا، بلکہ میرے بابا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے حمل کو اب 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک تو گھر والوں کی بے رخی،
مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری ڈیلیوری میں بہت پیچیدگیاں ہیں، جبکہ اب تک میں یہ بات معلوم ہی نہیں کر پائی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ 2 دن بعد شاہزین گھر آنے والا تھا۔ شاہزین حویلی میں نہیں رہتا تھا، اس کا زیادہ تر وقت باہر ممالک میں ہی گزرتا تھا۔ اس کی اماں اس چیز سے بہت ناراض رہتی تھیں، لیکن وہ کسی کی بھی بات کو خاطر خواہ نہیں لاتا تھا۔ وہ کافی شوخ مزاج اور چنچل لڑکا تھا۔ اسے زیادہ تر شہر اور شہر کی رونقیں پسند تھیں۔ مجھے تو ایک اور خوف بھی تھا کہ جب میری محبت کو میرے اس کارنامے کے بارے میں معلوم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کبھی اس نے مجھے یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن اس کی والہانہ آنکھیں مجھے سب بتانے کے لیے کافی تھیں۔ میری چاچی نے شاہزین تک ایک بات نہیں پہنچنے دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا واپس لوٹے گا تو وہ خود اپنی محبت کا انجام دیکھ لے گا، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا آخری سہارا وہی بنے گا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں آیا تھا تو سب کچھ سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے سب سے ملاقات کے بعد میرا ہی ذکر کیا تھا کہ یہ بنش نظر نہیں آ رہی۔ تب تاؤ نے اس کو بھڑکتے ہوئے میرے تمام کارنامے کے بارے میں انہیں الف سے یہ تک سب بتا دیا تھا، اور وہ سمجھے تھے کہ شاہزین مجھ سے تمام تر تعلق توڑ دے گا۔ اس نے سب سے پہلے تو خاموشی اختیار کر لی تھی، اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کافی دیر نیند لینے کے بعد اس نے سب سے پہلے رخ میرے کمرے کا کیا تھا، اور مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر میں نے واضح اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی۔ وہ میرے پاس قدم با قدم چلتا ہوا آیا تھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، مجھے حقیقت سے آشنا کرو، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ پہلا حویلی کا واحد مرد تھا جو مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو میں اس حالت میں بیٹھی ہوں۔ مجھے بہت رونا آیا تھا، اور میں اس بات کو نظر انداز کر کے کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا، اور میں نے روتے روتے اسے اپنے اوپر ہوئی تمام زیادتی بتا دی تھی، جبکہ میرا رونا اس کو بھی رلا گیا تھا۔ وہ مجھے فوراً ہی ہسپتال لے کر گیا تھا اور میرا DNA ٹیسٹ کروایا تھا۔ ساتھ میں اس نے حویلی کے تمام لڑکوں کا بھی DNA ٹیسٹ کروایا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور آخر میں چاچو، تاؤ اور بابا کا DNA ٹیسٹ بھی کروا دیا تھا۔ اور میرا DNA جس آدمی کے ساتھ میچ ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے تاؤ کا بڑا بیٹا احتشام تھا، اور اس تمام حقیقت کے بارے میں تاؤ کو حرف بہ حرف معلوم تھا، کیونکہ جب وہ یہ حرکت کر کے میرے کمرے سے نکلا تھا تو وہ اس کا سب سے پہلا ٹکراؤ تاؤ سے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے اسے کافی سرزنش کی تھی، لیکن انہوں نے اسے بچانے کی خاطر مجھے سب کی نگاہوں میں گندا کر دیا تھا۔ میں پہلے ہی ان کی نگاہوں سے خوف کھاتی تھی، اور جب انہوں نے اپنا بدلہ لیا تو انہوں نے میری پوری ہستی کو مٹا کر رکھ دیا تھا۔ میرا بچہ پیدا ہو جانے کے بعد باپ کا نام شاہزین نے اسے دیا تھا، اور سب نے تاؤ کے بڑے لڑکے سے اپنے تمام رشتے ختم کر لیے تھے۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد شاہزین نے پوری شان سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور مجھے لے کر دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں جب میرے بابا میرے قریب آئے تو میں نے انہیں بس ایک نظر دیکھا تھا اور شاہزین کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے وہ پل جب جب یاد آتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے بھری محفل میں دھتکار دیا تھا، مجھے ذرا مان نہیں دیا تھا، مجھ سے بے رخی بڑھتی تھی۔ وہ پل میں کبھی بھول نہیں پاتی تھی، اور میں اس پل کو یاد کر کے کبھی انہیں معاف نہیں کر پاتی تھی۔ جبکہ کچھ سال بعد میرا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا۔ شاہزین نے میرے بیٹے کو اتنا مان اور پیار دیا تھا کہ میں غنی ہو گیا تھا۔ آخر میں تھک ہار کر شاہزین کے سمجھانے پر میں نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ میری جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے کافی بیمار ہو گئے تھے، اور تقریباً 3 سال بعد میں نے دبئی سے واپسی کی راہ لی تھی، اور اپنے باپ کے گلے سے لگ کر میں بے تحاشا روئی تھی، اور وہ میرا لمس محسوس کرتے ہی خوش ہو گئے تھے، اور میری زندگی بھی خوشی خوشی گزرنے لگی تھی۔